اس کو پہلے چھوڑیے، یہ بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے؟ کیا دل میں یہ نہیں ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے پیچھے؟ راشی جالود حیران ہو گیا، ایسے ہی بے اختیار ہاں نکل گیا۔ تب حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی اصلاح کرو، پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جسے تم جانتے ہو، بلکہ پہلا چشمہ وہ ہے جسے حضرت خضر نے پانی پیا، اور وہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہے۔ پھر طارق سوال کیا، اے علی یہ بتائیے وہ کون سا پہلا پتھر ہے جو آسمان سے اتارا گیا؟ تو جواب سے پہلے حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملاً کہا کہ یقین تمہارے مطابق اس کا جواب اس بیت المقدس کے مرکز میں نصب وہ پتھر ہے جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نصب کیا گیا وہ پہلا پتھر ہے، لیکن تم یہ بات تم کیوں بھول جاتے ہو؟ خانہ کعبہ بیت المقدس سے پہلے کئی قدیم ہے، اور حجر اسود ایسے وقت آسمان سے نازل کر کے خانہ کعبہ میں نقش کیا گیا تھا۔ وہ پہلا پتھر وہ ہے، پہلا پتھر۔ اب وہ خلاص سے گئے تھے کہ علی تو نہ صرف سوالات کو جواب دے رہے ہیں بلکہ وہ باتیں بتاتے ہیں جن باتوں پر ہمارا عقیدہ ہے، پھر ان باتوں کی نفی کرتے ہیں، پھر جواب بتاتے ہیں، اور اتنے دلیل سے بتاتے ہیں کہ ہم میں سے انکار کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ مجھ میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی وہ یہودی ہے، حالانکہ حضرت علی کے جوابات غیر محسوس طریقے سے ان کی یہودیت ختم کر رہے تھے اور یہودین کو اسلام کے قریب کیے جا رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سائنسی سوال کیا، اے علی یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہو رہی ہے؟ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم غور نہیں کرتے، تم اپنے معمولات پر غور کرو تو خود ہی جواب مل جائے گا۔ کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح اگلی رات دوسری رات سے چھوٹی بڑی ہوتی ہے۔ اگلا سوال پوچھا، زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز ہے جو زندہ بھی ہے اور سانس بھی نہیں لے رہی؟ اس سوال کے جواب کے لیے پورا مجمع ایک لمحے کے لیے غور و فکر کے سمندر میں ڈوب گیا۔ ہر ایک کی نظر حضرت امام علی کی چہرہ مبارک کی طرف ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح جب نکلتی ہے تب سانس لیتی ہے، صبح نہ روح رکھتی ہے نہ جاندار ہے۔ اگلا سوال ہے، زمین کا وہ کون سا مقام ہے جہاں سورج کی کرنیں نہیں پڑے؟ ایک مرتبہ تو پڑی لیکن اس کے بعد سورج کی کوئی کرن نہ پڑی۔ اس کے بعد حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں یہ سمندر کا وہ مقام ہے جہاں سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم گزری تھی، اور وہ اللہ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اور گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں وہاں پڑی تھیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کبھی سورج کی کرنیں وہاں نہیں پہنچے۔ پھر اگلا سوال کیا، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں؟ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آسمان اور زمین کو دیکھو، وہ تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، وہ ہمیشہ قائم نظر آئیں گے۔ موت اور زندگی کو ڈھونڈو، ان کے بارے میں تمہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا، وہ کہاں ہیں، کب آ جاتے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق اللہ اور اللہ ہی اس کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں خود اللہ نے تخلیق کیا اور پھر اس کے بارے میں سوال کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہی تھا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے بنایا اور اللہ ہی نے اسی کے بارے میں سوال کیا۔ اگلا سوال، بیت اللہ کا طواف ذی حیات کرتے جن کے اندر حیات ہوتی ہے، یا وہ کرتے ہیں جو جن ہو یا ملائکہ ہوں؟ اے علی کیا کسی بے جان چیز نے بھی کبھی کعبہ کا طواف کیا ہے جو جاندار نہ ہو؟ اس نے طواف کعبہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں کیا ہے، وہ کشتی نوح ہے
جو طوفان کے دوران جب وہ اس مقام سے گزری جہاں پر بیت اللہ تھا تو کشتی نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ کشتی بے جان چیز ہے اور بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ اب اس کو لگا یہ تو کوئی بات بن ہی نہیں پا رہی، تو وہ اپنی آخری چال کے طرف بڑھا اور اپنے طور پر یہ سوچ رہا ہے کہ اب میں یقین کامیاب ہو جاؤں گا۔ اے علی، میں کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، جوابات دیجئے۔ آپ نے فرمایا، پوچھو۔ میں زمینوں کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں۔ اے علی، وہ کون سا ایک ہے جس کا دو نہیں؟ فرمایا، اللہ ایک ہے جس کا دو نہیں۔ پوچھا، وہ دو ہیں جس کا تین نہیں؟ فرمایا، دن اور رات دو ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ پھر پوچھا، وہ کون سا تین ہے جس کا چوتھا نہیں؟ فرمایا، لوح قلم کرسی تین ہے جس کا چوتھا نہیں۔ پوچھا کہ کون سا چار ہے پانچواں نہیں؟ فرمایا، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید اس کا پانچواں نہیں۔ پوچھا، کون سا پانچواں ہے چھٹا نہیں؟ فرمایا، نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پانچ ہیں جس کا چھٹا نہیں۔ پوچھا، بتائیے جس کا ساتواں نہیں؟ فرمایا، زمین و آسمان 6 دن میں پیدا ہوئے، ان کا ساتواں نہیں۔ وہ 7 بتائیے جن کا 8واں نہیں؟ فرمایا، میرے رب نے 7 آسمان بنائے ہیں جن کا 8واں نہیں۔ پوچھا، وہ 8واں بتائیے جس کا 9واں نہیں؟ فرمایا، عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے جس کا 9واں نہیں۔ پوچھا، 9 بتائیے جس کا 10واں نہیں؟ فرمایا، اللہ نے فرمایا، حضرت صالح کی قوم میں 9 بڑے قابل سردار تھے جن کا 10واں نہیں۔ 10 بتائیے جن کا 11واں نہیں؟ فرمایا، صبح کے موقع پر قربانی نہ ہو، 7 روزے حرم میں اور 3 روزے گھر میں رکھنے کا حکم ہے، اس کا 11واں نہیں۔ پوچھا، وہ 12واں بتائیے جن کا 13واں نہیں؟ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں جن کا 13واں نہیں۔ پوچھا، 13واں بتائیے جس کا 14واں نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں 11 ستارے اور چاند کو دیکھا، وہ 13 تھے جن کا 14واں نہیں۔ وہ پوچھتا رہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے رہے۔ لوگ حیران اور پریشان ہوتے رہے۔ اب مجمع کی عجیب و غریب کیفیت ہے کہ سارے منظر لوگ دیکھ رہے تھے۔ جتنی تیزی سے سوالات نہیں ہو رہے تھے اتنی ہی تیزی سے جوابات آ رہے تھے۔ وہ بھی اپنی کتاب سے نہیں آ رہے تھے بلکہ کتاب توریت سے آ رہے۔ تب لوگوں میں سے ایک یہودی نے سوال کیا، حضرت، دنیا میں ہر آدمی سوچ کر جواب دیتا ہے، آپ ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے سارے سوالات کے جواب آپ کے اس پر ہوں۔ آپ سوچے بغیر جواب دے رہے ہیں۔ حضرت علی نے جواب میں اس سے سوال پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ وہ فوراً بولا، 5۔ فرمایا، تو نے بھی تو بغیر سوچے جواب دیا۔ کہا، یا علی، یہ کیسی بات ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسکرا کر کہا، مجھے بھی وہ یہ سارے علم اصفر ہیں جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ میرے ہاتھوں میں 5 انگلیاں ہیں۔ اس کے بعد راشی جالود نے آخری 2 سوال، بتائیے آسمان اور جنت کا قفل کیا ہے، تالا کیا ہے؟ فرمایا، شرک ہے، ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور آخری سوال، اس تالے کی چابی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے، اس کی چابی ہے۔ عشق کا ابتدا اظہار کلمے سے ہوتا ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، ساتھ ہی کلمے کا سننا تھا کہ یہودی علماء اور خود راشی جالود نے بے اختیار کلمہ پڑھا اور سارے کے سارے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔